اور جو وطن سے محبت کرتے تھے وہ سارے غدار کہلاتے ہیں۔ بلوچستان کے جو حالات خراب ہیں اس میں جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو فائدہ، اس وقت جو بلوچستان گورنمنٹ کو فائدہ، تو مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، مگر تاریخ اس میں معاف نہیں کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار۔ ناظرین، دنیا میں ان قوموں نے ترقی کی جنہوں نے کتابوں سے محبت کی، اور کتاب وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کی بدولت آپ دنیا کو تسخیر کر سکتے ہیں۔ کتابوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے اسٹوڈیو میں ملک کے نامور فکشن نگار، بلوچستان کے معروف ادیب، افسانہ نگار، ناول نگار اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف محترم آغا گل صاحب تشریف فرما ہے۔ آغا گل صاحب اپنے پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔ آغا صاحب، کتابوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ کتابوں نے دنیا پہ حکمرانی کی، یقیناً، اور جب ہم اپنے مذہب کی بات کریں گے، اسلام کی بات کریں گے، پیغمبروں کی بات کریں گے، تو تمام پیغمبروں پہ کتابیں اور صحیفے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل، زبور، تورات اور قرآن مجید ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو یہ کتاب ہی وہ ایک راہ راست ہے کہ جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتابوں کی وہ پذیرائی نہیں ہو رہی۔ لوگوں کو پڑھنا چاہیے لیکن ان کو پڑھائی سے روکا جا رہا ہے، یا اسٹال لگائے جا رہے ہیں تو پولیس ریڈ کر کے کہتا ہے کہ نہیں یہ کتابیں آپ یہاں پہ نہ بیچیں۔ وجوہات کیا ہیں اس کی؟ یہ دراصل جو بیماری ہے پرانی ہے۔ ابھی 21 تاریخ کو گوادر میں ہمارے کچھ بچوں نے، 3 لڑکوں نے لگایا، اسٹال لگایا۔ ہم سڑک کے ساتھ اسٹال لگاتے ہیں، ابھی سریاب میں منیر چوک میں لگایا تھا، میں بھی وہاں پر گیا تھا 1 جنوری کو۔ تو جی ہاں، تو اس میں یہ تھا کہ چونکہ بچے اب ظاہر اسٹوڈنٹ ہیں، ہم لوگ بھی کبھی اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ کتابیں وغیرہ لے کر ایک تو ڈسکاؤنٹ ریٹ پر کچھ لوگوں کو ہم خود ہی کتابیں خرید کر دیتے تھے کہ چلو بیٹا آپ اس کو پڑھیں۔ کتاب آپ کو دانش دیتی ہے، کتاب آپ کو شعور دیتی ہے، زندگی کا شعور دیتی ہے۔ وہ جب بچوں نے وہاں پر اسٹال لگایا گوادر میں، تو یہ وہ کتابیں تھیں جو کراچی اور لاہور کی چھپی ہوئی عام کتابیں، کوئی ایسے نہیں تھا، اینٹی اسٹیٹ یا کوئی ممنوعہ لٹریچر نہیں تھا۔ تو ان کو آ کر پولیس نے پکڑ لیا، پولیس نے ان کو پکڑ کر لے جا کے تھانے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے کتابیں انہوں نے تھانے میں جب بند کی، اس میں میرا جو نیا ناولٹ آیا ہے کافر عشقم، یہ ایک رومانی ناول ہے، وہ شیخ سعدی کا ہے نا، کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست، تو یہ اس پر بیس کر کے میں نے لکھا، تو وہ بھی انہوں نے حوالات میں بند کر دی۔ اس کے بعد پولیس نے نوجوانوں کو چھوڑ دیا کہ آپ چلے جائیں، کیونکہ پولیس کو پتہ تھا کہ جو آرڈر ملے وہ غلط آرڈر ملے ہیں۔ ہر آدمی کا ایک ضمیر ہوتا ہے، چاہے وہ پولیس میں ہو یا جہاں بھی ہو۔ تو جب چھوڑا تو پھر وہ پولیس دوبارہ آئی، اس نے کہا نہیں ہم کو اوپر سے آرڈر ہے کہ ان کو گرفتار کر لو۔ جی دوبارہ ہاں، وہ ان کے پیچھے گئے پولیس والے کہ نہیں یہ ہم کو اوپر سے آرڈر ہے، ان کو گرفتار کر لو۔ وہ ہمارے بچوں کو پکڑ کے حوالات میں بند کر دیا، کیونکہ ان کا جرم ہے کہ وہ دانش پھیلا رہے تھے، وہ کتابیں بیچ رہے تھے سستی، ہم جو ہے ریڈیوس 50% پر ہم دیتے ہیں کتابیں۔ میں ایک اور بتاؤں، قیوم بیدار صاحب، آپ کا بھی تعلق بلوچستان سے، آپ اکثر ہماری کتابیں بجار پر چھپتی ہیں، تو یہ وہ رضاکارانہ چندہ ہوتا ہے جو بلوچستان میں رواج ہے کہ آپ کی مرضی دیں نہ دیں۔ جیسے عبدالرحمن غور سے یہ شروع ہوا کہ کہتے تھے یہ کتابیں چھاپنے کے پیسے نہیں، وہ لوگ چندہ کر کے دے دیتے کہ جائے جی۔ ایون جو ایم اسلم جو کتابیں چھاپتا تھے، یہ نواب جعفر خان جمالی اس کو پیسے دیتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، بلوچستان کو نان پروڈکٹیو رکھا گیا ہے، جان بوجھ کے رکھا گیا ہے۔ ابھی بلکہ ہمارے بارڈر سارے تاروں سے بند کر دیے۔ میں نے دنیا میں کافی میں پھرا ہوں، ساؤتھ افریقہ تک گیا، ہم نے کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا جو پورا ملک تاروں سے بند کر دیا جائے۔ اب یہ کتابوں کی جو بندش، اور جبکہ ہمارا دین ہے اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان، پڑھ خدا کے حکم سے، یعنی اسلام جب نازل ہوا تو پہلے ہی پڑھنے کا حکم دے دیا کہ پڑھیں، آپ تعلیم کریں۔
اور اس میں جو ہے پھر وہ نوجوانوں کے جن کا جرم یہ ہے کہ وہ دانش پھیلا رہے ہیں، علم پھیلا رہے ہیں، تو آپ ان کو پکڑ کے تھانے میں اور حوالاتوں میں بند کر رہے ہیں، اور دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تاریخ میں یہ چیزیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ تاریخ فراموش کر دیتی ہے، تاریخ میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ ایک ایسی جنریشن بھی تھی جو کتابیں سڑک پر سٹال لگا کے بیچنے والے بچوں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمے قائم کر دیتے تھے. اچھا سر، آپ دیکھ لیں کراچی میں، اسلام آباد میں ایون سنڈے بازار لگتے ہیں تو تھڑے پہ کتابیں رکھی ہوئی بے تحاشا، لاہور میں اور ہر طرف لاہور میں ہاں ہر قسم کی کتابیں بکتی ہیں، لوگ آتے ہیں خریدتے ہیں. پوری دنیا میں. ایون جب میں جرمنی میں پڑھتا تھا تو جو فلو مارٹ ہوتا ہے جو اتوار کے دن لگتا ہے نا بازار، اس میں کتابیں جو ہے بہت برائے نام کی، اور اس میں بارگین بھی آپ کر سکتے ہیں، نہیں جی مجھے اتنے کی تو وہ بارگین کر کے بھی آپ خرید سکتے ہیں. تو کتابیں ہر جگہ، لیکن جو کتابوں سے خوفزدہ ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا لوگ ہوں گے جو کتابوں سے خوفزدہ ہیں، ان کو کتابوں سے ڈر لگ رہا ہے. آپ یقین کریں کہ ایک کتاب جو مجھے بلوچستان میں نہیں مل رہی تھی، آغا نصیر خان احمد زئی، نادر قمبرانی اور عطا شاد کی لکھی ہوئی بلوچی براوی لغت، وہ میں نے لاہور کے ایک اسی فٹ پاتھ پہ مجھے ملی تو اور سستی ملی. یعنی وہ میرے خیال میں اس زمانے میں 600 روپے کی کتاب تھی، میں نے مجھے 50-60 روپے میں لی. تو اور وہ آج بھی میری لائبریری میں ہے، اور بہت سی نایاب کتابیں وہاں سے ملتی. تو اب یہ کہیں کہ کتابوں سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے کہ نصیر خان قمبرانی میرے محترم تھے، ہم ان کے احترام کرتے ہیں. اسی طرح ملک اللہ بخش دیوار وزیر کلات، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب پر ان کو گرفتار کر لیا. حالانکہ کتاب ایسی کوئی بات نہیں ہے. لاہور کے ایک اخبار نے خبر لگائی، وہی خبر مستنگ کے اخبار نے لگے، مستنگ کے اخبار کو گرفتار کر لیا، اخبار بند کر لیا، جرمانہ کر دیا. اس کے علاوہ یہاں کتاب چھاپنے پر پابندی تھی، تو ہمارے جو لوگ کتابیں چھاپتے تھے کراچی وغیرہ سے چھپا کے لاتے، کتابوں کو چھپا کے لے جاتے تھے. آپ کو ایک دلچسپ لطیفہ بتاؤں، ہمارے بچپن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بجلی تو خیر ابھی بھی نہیں ہے. تو میرے والد صاحب ہم کتابیں پڑھتے تھے گھر میں، سبی میں، زیارت میں، اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو میرے والد صاحب نے کتاب دی تاریخ بلوچستان حصہ دوئم، میر گل خان نذیر، وہ اس وقت بین تھی. میرے والد نے مجھے کہا کہ بچے اس کتاب کو پڑھنا، میں 5ویں میں تھا اس زمانے میں، اس کو باہر نہیں جانا، پھر پولیس پکڑ لیتی. تو میں اتنا حیران ہوا، میں نے کہا کتاب پر پولیس پکڑتی ہے؟ کہتا ہے ہاں یہ کتاب جو ہے اس کو کہتے ہیں بین، وہ بولتے ہیں یہ کتاب بین ہے ابھی اس وقت، تو اس کو بیٹا باہر نہیں لے کر جانا، پھر پولیس پکڑ لے گی. تو میرے لیے وہ 5ویں کے بچے کے لیے ایک نیا تجربہ تھا کہ اگر میں میر گل خان نذیر پر قتل کا کیس اور کیا کیا کیس بنا دیے، جو ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تاریخ کے پنوں پر ہے، وہ محفوظ ہے، وہ ساری چیزیں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ادیبوں کے ساتھ. اور یہ سڑکیں بناتے ہیں ڈاکوؤں کے نام پر، تہذیب کے دشمن، شہروں کو اجاڑنے والے، قحط پھیلا کر انڈیا سے جانے والے، وہ ان کے ہیرو ہیں، ان کو نصابوں میں پڑھاتے ہیں. اور جو وطن سے محبت کرتے تھے وہ سارے غدار کہلاتے ہیں، ان کا کتابوں میں نام ہی نہیں. نورم اینگل کا نام ملا ہے آپ کو کہیں پر؟ آپ کو دلہ بھٹی کا نام ملتا ہے کہیں پر؟ آپ کو احمد خان کھیرل کا نام ملتا ہے کہیں پر؟ مطلب جو وطن پر جان دینے والی. اسی طرح آپ KPK میں آپ دیکھیں تو جو محب وطن تھے ان کی بجائے انہوں نے غداران وطن کو جو ہے ہیرو بنا کر پیش کیا، لٹیروں کو. کبھی سنے کہ کوئٹہ کے کسی سڑک کا نام کسی ادیب کے نام پر ہو، شاعر پر ہو، عطا شاد کے نام پر ہو، گل خان نصیر کے نام پر ہو، آزاد جمال دینی کے نام پر ہو؟ یہ نہیں ہوتا. تو یہ جو کر رہے ہیں نا کہ دہشت گرد اور وطن دشمن، علم دشمن، قید، یہ انڈیا کو لوٹ کر جاتے تھے، قید پھیل جاتا تھا، پھر آپ کا خیال ایسے ہی چلے جاتے تھے وہ. تو کہنے کا مطلب ان کو آپ نصابوں میں بچوں کو ہیرو کے طور پر آپ پیش کرتے ہیں. ہیرو وہ ہے جو محبت پھیلاتے ہیں، ہیرو وہ جو لوگوں کو ایک دوسرے کے دلوں کو قریب لاتے ہیں، شعور دیتے ہیں، وہ لوگ ہیرو ہیں. میر غوث بزنجو جو ہے وہ ہیرو ہے. تو میرا مطلب کہنے کا مطلب ہے چونکہ ہم لوگ جیسے نیشنل پارٹی الیکشن اچھا بھلا جیتی ہوئی تھی شام تک، انہوں نے 47 کے ذریعے وہ لوگ لائے، جیسے آپ کو ہنسی آئے گی آپ کو. تو مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، مگر تاریخ اس میں معاف نہیں کرے گی. سر بلوچستان کے حالات کدھر جا رہے ہیں؟ بلوچستان کے حالات تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. 2 چیزیں آپ کریں. نمبر 1 ووٹ کو عزت دیں، نمبر 2 سچ بولنا شروع کر دیں. سچ بولیں، ووٹ کو عزت دیں. دیکھیں بلوچستان کے جو حالات خراب ہیں اس میں جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو فائدہ، اس وقت جو بلوچستان گورنمنٹ کو فائدہ، یہ بد امنی اور یہ ان لوگوں کو فائدہ ہے. اصل ہوتا ہے کہ بینیفیشری کون ہے. اب دیکھیں جیسے شوہر قتل بیوی کو گرفتار کرتے ہو وہ بینیفیشری،
بجائے میں اتنی باتیں کر رہا بتاؤں کہ اس تمام سچویشن کا بینیفیشری کون ہے، کون اقتدار میں، کس کو پیسے مل رہے ہیں، کون پاور کے اندر ہے، کون بار بار آ رہے ہیں، وزیر بن رہے ہیں، مشیر بن رہے ہیں، بیٹھے رہے، تو وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کون ہے. وہ نہیں چاہتے ہیں یہاں امن ہو. حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ حالات میں نے گزارش کی، حالات ٹھیک ہے. نمبر 1 ووٹ کو عزت دیں، نمبر 2 سچ بولنا شروع کر دیں، پوری پاکستان کی تاریخ کو لکھیں، چیزوں کو لکھیں، کتابوں کو ٹھیک کریں، سچ. اور جو سچ بولنے والے ان کو نہ گرفتار کریں، ان کو گوادر کے تھانے میں نہ بند کریں، تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی ہمارا روپیہ جو ہے کدھر پہنچ گئے ہیں، افغانستان ہم سے آگے نکل گیا. وہ تھائی لینڈ میں جب میں تھا 2.5 روپے کا تھا، ابھی وہ بھی تنی 9 روپے کا ہو گیا تھائی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پاکستان بنا پاؤنڈ 1 روپے 12 آنے کا تھا، ابھی میں 350 سے اوپر نکل گیا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ ابھی میڈیا آزاد ہے، یہ باہر کے ملکوں میں جزیرے خرید رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، وہ تو پبلک ہے، ہر آدمی، چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں. وہ ابھی اس پہ تو کیا چھپانے کی بات ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ابھی جو ہے ڈاکومنٹری چیز ہے، ہر چیز جو ہے نا ڈاکومنٹڈ ہے، اور وہ فوراً ابھی کلک کریں آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کے برطانیہ میں کون کون سی فیکٹری ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اور بلوچستان کو ڈیلیبریٹ کوشش سے کو نان پروڈکٹیو رکھا ہوا ہے. مثلا چائنا جو ہے، چائنا ہمارے ادیبوں کو بلاتا ہے، ان کو مال پانی دیتا ہے، اور وہ آ کر پھر چائنا کی تعریف میں ایک کتاب بھی لکھ دیتے ہیں، اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. اور اس کی وجہ ہے کہ چائنا جو بلوچستان سے لے جا رہے ہیں وہ چیزیں تو کروڑوں سالوں میں بنی ہیں، وہ آج تھوڑی بنی ہے کہ وہ تانبا اور وہ سارا صندوق خالی ہو گیا. کہاں گیا صندوق کا پیسہ؟ یہ بلوچستان کے ریفلیکٹ کیوں نہیں ہوتا؟ بلوچستان کے بجٹ میں کبھی ریفلیکٹ ہوا ہے؟ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ بلوچستان کو اس طرح خالی ہاتھ رکھا گیا ہے 23 اور افریقہ میں بھی ایسے کیا تھا. جب ادھر ہیرا نکلا تھا، ہیرے، تو انہوں نے 2 قوموں کو آپس میں لڑا دیا، دونوں کو اسلحہ دیا، آخر میں صرف وہ 5 لاکھ رہ گئے، پوری قوم ماری گئی. تو اس کو کہتے تھے بلڈ ڈائمنڈ. دنیا نے کہا ہم اس ہیرے کا بائیکاٹ کریں گے، یہ بلڈ ڈائمنڈ، اس کو خون لگا ہوا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو شعور ہے اس کی لمٹ ہے، تو اس کو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا. اچھا، پہلے تو نوجوان ناراض تھے، اب تو خواتین بھی ناراض ہیں اور میدان میں ہیں. اس کا دراصل یہ تھا کہ جو انگریزوں کا دور تھا نا، اس میں جلیاں والا باغ 1919، تو اس کے اس نے بلوچستان میں قتل عام کیا، تو اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے. جی رونلڈ ڈائر، اس زمانے میں بریگیڈیئر کو جو ہے نا بریگیڈیئر جنرل کہتے تھے، ہی ور ناٹ جنرل، بریگیڈیئر. تو اسے جلیاں والا میں جب کیا تو انگریز جا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے انگریزوں کو پتھر مار رہے تھے. تو چونکہ انگریز عقل مند کون ہے، کہتا ہے اب ان کو غلام نہیں کر رکھ سکتے، ان کے بچے ہم کو پتھر مار رہے ہیں. ابھی یہ جو ناپسندیدگی اور یہ جو چیزیں پھیل رہی ہیں، لڑکے غائب ہیں، ماما قدیر کا 16 سال سے کیمپ لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مسجد بھی ہے. وہ مسجد والے نماز پڑھ کے کوئی 60 لاکھ لوگ آئے ہیں اس میں اتنے سال، میرا حساب ہے 16 سال میں. تو وہ نماز پڑھ کے چلے جاتے. وہ ماما سے اسلام میں ہے کہ آپ کے پڑوس میں بھوکا ہے. حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر میرے پڑوسی بھی بھوکا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں. تو وہ نہیں پوچھتے کہ جناب آپ یہ کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں اور یہ لوگ کون ہیں جن کی تصویریں لگی، ان کو کس نے اٹھایا، کہاں لے گئے، یہ مائیں جو رو رہی ہیں کیوں رو رہی ہیں؟ وہ چپل پہن کے نا چلے جاتے ہیں. تو یہ اسلام کی بیسک روح کے خلاف ہے. بہت بہت شکریہ مہربانی، صاحب کی، آپ تشریف لائے اور بات کی. ناظرین، آپ نے آغا گل صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے کتابوں کے حوالے سے یہ کہا کہ اگر آپ کتاب چھین لیں گے، جب کتاب آپ نوجوانوں کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے تو لازمی وہ کتاب کے بجائے کچھ اور اٹھائیں گے اور پھر حالات بگڑتے جائیں گے. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.